ہاں جی ہاں جی بسم اللہ کیونکہ نہیں بولو یا مناظر بولے یا کوئی ساتھی اور نہیں ربانی صاحب ذرا توجہ جناب جناب ٹائم جڑا ہے اس کو رکنا کیونکہ 3:35 ہو گئے نا میرے کو نماز کی وجہ نال ہی میں کر رہا تھا کیونکہ تصا ذرا جلدی پڑھنی ہے رب کی لیٹ پڑھنی نماز لیکن 12 پڑھنی کہاں نے وہ بھی صحیح اج اسی امام تسی مقتدی حضرت یار نہیں اور بھی نہ کرو اور بھی نہ کرو صرف ربانی صاحب میں صدر صاحب ہمارے دیکھو ہم کسی کی نماز کے ذمہ دار نہیں جس کا دل کرے گا آپ کے پیچھے پڑھے جس کا دل کرے نہ پڑھے اس لیے پوری اجازت ہے ہم نمازی میں ٹھیک ہے اس لیے آپ اپنے وقت پر نماز پڑھیں ہم اپنے وقت پر نماز پڑھ لیں گے اس لیے نماز میں تھوڑا وقت ذرا جلدی شروع ہوتا ہے سارا ذرا لیٹ شروع ہوتا ہے وہ پھر اسی کبھی طے کرنا اچھا کس ٹائم پھر ٹائم کتنا رہے گا کس ٹائم تک نماز پڑھ لی ہو گیا ربانی صاحب کسی ایسے ٹائم دو وقفے نہ ہو دو وقفے نہ ہو لیٹ بھی پڑھ سکتے ہو لیٹ ہو سوا 5 پڑھ دو 4:30 پڑھ لیں گے دو شرائط ہے کر لو تو نماز پڑھ لو 4 بالکل زندہ باد اچھا لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم کتنے بجے تک مناظرہ ٹائم بجے تک کتنے بجے تک جی ویسے آپ نے مولانا جواب دعوت کو وضاحت نہیں کی کر لیں پہلے ٹائم کی گل شروع بیٹھ کے ٹائم کی گل شروع کر دیں میرا خیال کر لیں اس میں ٹائم دسو کتنے بجے مناظرہ ختم ہو جائے جواب دعوت وہ کر لیں گے اچھے فرماؤ نا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے 2.5 گھنٹے لکھا جائے انشاء اللہ 2.5 گھنٹے کتنے بجے تک کتنے بجے تک اچھی تو 2 بجے آئے بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں نہیں یہ غلط
دوسرے نہ بولو, سارے نہ بولو, سارے نہ بولو, پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ. بالکل کوئی نہ. میرا خیال کوئی دیکھ لو 5:45 بیٹھے ہیں تاکہ مغرب کی نماز جو ہے اپنی اپنی جگہ جا پڑی. 6:15 تک لائٹ بند ہو جاتی. 6:15 بجے تک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 6:15 اس تو پہلے اسی 10 منٹ کا نماز کا وقفہ کریں گے. 10 منٹ کا وقفہ کریں گے. 2 وقفے نہ ہو جائیں یہ کی صورت تھا اس واسطے سے 6:15 سارے نماز اثر کی سالوں کی کوئی کریں لیکن 6 بجے کا 6 بجے 6 بجے 6 بجے تک مناظرہ ہوگا. 6 بجے تو بعد نماز یہ کال ختم ہوگا. محمد صلی علی رسول الکریم. آگے چلتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ٹائم بھی کتنا مقرر کرنا ہے؟ ٹائم مقرر ہو چکا ہے. ہاں, گفتگو کا ٹائم, تقریروں کا ٹائم. میں تو شاید یہ گل لگن کرنا کر گے مگر میں لگا تھا گل کرنا. مناظرے کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ مدعی سب سے پہلے اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے. سب سے پہلی ٹرن بھی مدعی کی ہوتی ہے اور سب سے آخری ٹرن بھی مدعی کی ہوتی ہے. یہ اصول ہے. اس لحاظ سے ہم پہلے مدعی اپنا دعویٰ پیش کرے گا اور 10 منٹ میں اپنے دعوے کو مکمل کرے گا, اور دوسرا فریق بھی 10 منٹ, پہلی ٹرن جو ہے وہ 10 منٹ کی ہوگی انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد والی ٹرنیں 5 منٹ کی ہوں گی. پہلی ٹرن 10 منٹ کی اور اس کے بعد 5 منٹ کی ٹرن ہوگی. اب خیال ہے اگر اس میں آپ کر رہے ہیں پہلی 15 منٹ کی اور دوسری 10 منٹ زیادہ نہیں, آپ کے لیے دعویٰ پیش کر رہے ہیں. نہیں, اپنے دعویٰ پیش کرنا آپ کو آسانی ہے. 15 منٹ 10 منٹ پڑا نہیں, ایسے نہ کریں آپ. نہیں مولانا بہت زیادہ ہے. 15 منٹ تقریر کرتے رہے لوگ جا کے نہیں ان شاء اللہ اکتا نہیں حساب سے برابر ہی چلنا ہے. بالکل دیکھو برابر ہی چلے گا. 10 منٹ یہ بات کریں گے. چلو جی ابھی دینا. چلو 5 پہ آئے گے, 5 ٹن پہ آئے. اب جس طرح تحریر کے اندر لکھا جا چکا ہے دوسرا کوئی نہ بولنے کہ مدعی اپنا دعویٰ پیش کریں گے, اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز باطل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب مدعی جو ہے مدعا علیہ یہ اپنا دعویٰ لکھ کر پیش کریں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جو سورۃ فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز کا کیا حکم ہے, نماز اس کی باطل ہے یا ناقص ہے, کیا اس پر حکم لگایا جائے گا جو سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھے گا. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مقابل صدر گرامی قدر نے یہ ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنا دعویٰ پیش کریں. میرا خیال ہے کہ میرے مقابل صدر کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ دعویٰ فریق مدعی پیش کرتا ہے یا فریق سائل پیش کرتا ہے. ہم تو سائل ہیں, اس لیے دعوے کے ساتھ ہمارا پیش کرنے کا کوئی تعلق نہیں. ہمارا صرف یہ ہے کہ دعویٰ جو آپ پیش کریں گے ہم اس پر اعتراض کریں گے. نہیں, اس کے جواب دیں گے. آپ نے یہ لکھا جواب ہوگا نا, جواب ہوگا نا, جواب ہوگا نا, وہ جواب میں ساری بات آ جائے گی. آپ بالکل مطمئن رہیں, جواب میں انشاءاللہ ساری بات آ جائے گی. 2 باتوں کا آپ کا دعویٰ ہے. ایک تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے پڑھنا فرض ایک, اور دوسرا دعویٰ کہ جو امام کے پیچھے نہ پڑھے وہ اس کی نماز باطل. یہ 2 باتیں یہ آپ کو قرآن و حدیث میں سے آپ کو یہ دکھانا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی جو کچھ آپ پیش کریں گے اس کا جواب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بھرپور دیں انشاءاللہ. چلو ایک گزارش ہے, شرائط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ دلائل صرف قرآن و حدیث احادیث
میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا دعویٰ قرآن حکیم سے پیش کریں، اور اگر آپ قرآن حکیم سے اپنا دعویٰ ثابت کر دیں تو بات ختم ہوگی. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ قرآن حکیم سے دعویٰ پیش نہ کر سکیں، ثابت نہ کر سکیں، تو پھر آپ آئیے گا حدیث پر. اور حدیث میں بھی ترتیب ہم رکھیں جو آپ ہمیشہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر بخاری شریف ہے، جس کو آپ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں. اس کے بعد مسلم شریف ہے، پھر باقی کی 4 کتابیں سیاسی کتابیں. تو پہلے آپ اپنا دعویٰ پیش فرمائیں گے قرآن حکیم سے. اگر قرآن حکیم سے دعویٰ آپ ثابت نہ کر سکتے پھر آپ کو بخاری شریف اٹھانے کی اجازت ہوگی. ایک میں بات سن جی، کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے نا. اگر آپ قرآن حکیم کے بعد بخاری شریف سے دعویٰ ثابت کر دیں، اب بخاری شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، امام بخاری کے ہم مقلد نہیں، بات سرکار کی. اگر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ بخاری شریف سے اپنا دعویٰ ثابت کر دیں تو سبحان اللہ، ہم پیچھے پڑھنے کو تیار ہے. ہمیں کون سی ضد ہے؟ کلمہ تو محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ بخاری شریف سے ثابت نہ کر سکیں تو آپ کو اعلان کرنا ہوگا بھائی ہم قرآن سے بھی ثابت نہیں کر سکے، بخاری سے بھی ثابت نہیں کر سکے، لیکن اب آ رہی ہے مسلم شریف سے ثابت کریں گے. پھر آپ مسلم شریف اٹھا لیجیے. اگر آپ مسلم شریف سے ثابت نہ کر سکے پھر آپ 4 کتابوں میں سے کوئی اور اٹھائیے. اگر صحاح ستہ میں سے آپ ثابت کر دیں تو بسم اللہ ٹھیک. اگر صحاح ستہ میں سے ثابت نہ کر سکیں تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ بھی ہم صحاح ستہ سے اور قرآن سے تو ثابت نہیں کر سکے، اب حدیث کی دوسری کتابوں سے ہم مسئلہ ثابت کریں گے. میرا خیال ہے اس طریقے سے گفتگو اچھی رہے گی. صحیح بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے شکر ہے کہ آپ قرآن کو بیان کریں. تو قرآن کی جو تفسیر ہے، وضاحت ہے، تشریح ہے، وہ احادیث اصول فصل. اس لیے وہ خواہ وہ بخاری شریف میں ہو، صحیح حدیث ہونی چاہیے، خواہ وہ مسلم شریف میں ہو، حدیث کی کسی بھی کتاب، حدیث کی کتاب ہو، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور وہ صحیح ہو تو قرآن کی وضاحت کے لیے وہ کافی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یعنی اس اصول میں ہمارا آپ کا اتفاق ہے. لیکن پہلے نمبر پہ آپ پڑھیں گے بالکل، پھر اس کی تفسیر آپ حدیث سے پیش کریں. بالکل اس کی تفسیر. اور اس کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ آپ صرف بخاری سے پیش کریں، صرف مسلم سے پیش کریں. اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے کہ سورۃ فاتحہ مقتدی کے لیے فرض ہے، بلکہ ہم تو سب کے لیے فرض کریں گے. اور چھوڑے بات صرف مقتدی کی ہے، باقیوں کی بات نہیں ہے. صرف ہم سب کے لیے کریں گے. نہیں آپ نے صرف موضوع پر ہے نا، آپ کی مرضی، آپ اپنا ٹائم ضائع کریں ادھر ادھر جائیں، آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں. بات سن لیں میری بات، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے جو مسئلہ بیان کرنا، ہم کوئی مداخلت تھوڑی کریں گے. ہمارے لیے تو آسانی رہے گی کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں، تو مہربانی آپ کی کریں وقت ضائع. لیکن جھگڑا ہے صرف مقتدی کا کہ مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ فرض ہے. پہلے آپ قرآن پڑھیں گے، ہاں اس کی تفسیر میں کوئی صحیح حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت. لیکن مسئلہ یہی ہوگا کہ سورۃ فاتحہ مقتدی کے لیے فرض ہے. اور اس کے ساتھ ایک گزارش اور مجھے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ فرض کسے کہتے ہیں، فرض کی تعریف کیا ہے. صحیح ہے نا، کیونکہ فرض کا جو لفظ بولا جاتا ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے. نماز کی فرضیت کا منکر ہم تو اسے کافر سمجھتے ہیں، روزے کی فرضیت کے منکر کو ہم کافر سمجھتے ہیں. آپ یہ بھی فرمائیں گے کہ سورۃ فاتحہ فرض ہے تو فرض کیا ہوتا ہے اور اس کے ثبوت کے لیے کس قسم کی دلیل شرعی درکار ہوتی ہے. اس طرح کی دلیل شرعی آپ قرآن سے پیش کریں گے. نہ پڑھنے والے کو جو آپ مسلمان سمجھیں گے، کافر سمجھیں گے، وہ بھی ذرا آپ وضاحت فرمائیے گا. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات چلے، ہم آپ سے متفق ہیں. بات اور ٹائم دیکھیں جی، ٹائم کے لیے آپ ایسے کریں، ایک آدمی اپنی طرف سے بٹھا دیں، ایک آدمی ہو جائے جب ٹائم ہو جائے. جی ہاں، گفتگو شروع ہے. ٹائم کیپر جو ہے سے ہو جائے گا 2 گھنٹے کا جی 6 بجے تک. 6 بجے تک درمیان آپ کی طرف سے کون سا صدر صاحب
آپ کی طرف سے ٹائم کنٹرول کرنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. یہ ہے جی تفسیر جلالین ہے، اسی میں سے میں ترجمہ اس کا کرتا ہوں. وسبح اور سبح بمانے صلی، سبح بمانے صلی نماز پڑھو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ بحمد رب کا، اپنے رب کی الحمد کے ساتھ، اپنے رب کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھ. حالہ اے متلبس ہم بھی، اسی کے ساتھ مشغول رہنا ہے نماز میں الحمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس سے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صلاۃ صبح ہے. وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے صلاۃ العصر، عصر کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھ. ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، ساعات ہی رات کی گھڑیوں میں. فسبح نماز پڑھ، فصلی فسبح فصلی المغرب والعشاء، مغرب عشاء کی نماز پڑھ الحمد کے ساتھ. واطراف النہار عطف علی محل من آناء منصوب صلی الظہر لأن وقتها يدخل بزوال الشمس فهو طرف النصف الاول وطرف النصف. تو اس سے یعنی ظہر کی جو نماز ہے، جس وقت طلوع شمس ہوتا ہے، ایک ادھر ہوتا ہے حصہ، ایک دوسری طرف ہوتا ہے، اور بیچ میں ظہر کی نماز ہوتی ہے. یہ 5 نمازیں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کی ہیں. اور دیکھیے الحمد کا لفظ بھی یہاں آ گیا ہے، بات بھی الحمد کی ہو رہی ہے. جی الحمد کے ساتھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد کے ساتھ نماز پڑھیے، قرآن سے ثابت ہو گیا. اور یہ قطعی الثبوت بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں قطعی الثبوت جو قرآن سے ثابت ہو. ما ثبت بالکتاب فهو فرض لأنه قطعی وما ثبت بالسنت فهو واجب لأنه ظنی. یہ آپ کا بھی قانون ہے، ٹھیک ہے. اس لیے یہ کتاب سے قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی دلالت بھی ہے. اس لیے کہ الحمد کا لفظ آ گیا ہے اس کے اندر. اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد کے ساتھ نماز پڑھیے. 5 نمازوں کا ذکر آ گیا ہے. اب سنیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، نہیں میرے پاس حدیث ہے، وہ نکال لیں گے، ضرور پڑھی، ان کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے. عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب. جو شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے. ان دونوں میں ذکر ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. پھر صفحہ کون سا ہے جی مسلم شریف کا صفحہ کون سا ہے؟ 170 صفحہ ہے جی، 170 صفحہ یا 169 ہے؟ ذرا دیکھ لیں. 169 ہے میرے 169 جیسے 169 صفحہ ہے، اس میں 169 صفحہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ذکر ہے کہ نماز کے بغیر، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں، سورۃ فاتحہ بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، سورۃ الحمد بھی ہے. جی تو اس میں الفاظ صاحب بتا دیا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اتارا ہے، آپ اس قرآن مجید کی وضاحت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد کے ساتھ نماز پڑھ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. پھر دیکھیے جناب ابن ماجہ میں ایک حدیث آئی ہے، جلالین شریف، یہ دیکھیں یہ جلالین ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے جناب علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی کل رکعۃ الحمد وسورۃ فی الفریضۃ وغیرها. وہ ابن ماجہ بھی تھی. جی ابن ماجہ یہاں موجود ہے. ابن ماجہ یہ
نہیں یہ جلدی ذرا ذرا فون کر سکتے والا کر کے جلدی مجھے واپس دے دیں. نہیں تو میں جواب دوں گا نا. تو اس لیے منگوائیے کہ جواب دوں گا. آپ پڑھیے کتاب بھیجیے میں جواب دوں گا اس کتاب میں سے. جی یہ جناب 7 صفحے کے اوپر نشان لگا ہوا ہے. یہ حدیث نہیں دی. ٹھیک ہے جی. مسلم شریف آپ کے پاس ہوگی 69 صفحہ کال پر نکالیں. ٹھیک ہے وہ مجھے کام کرنے کے لیے اس میں. اچھا پھر یہ عبداللہ حضرت امام تحقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. جی امام تحقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ہے حضرت عن اسماعیل ابن ابی خالد القیس ابن ابی حازم قال صلیت خلف ابن عباس بالبصر فقرأ فی اول رکعت بالحمد. جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی بصرہ میں. فقرأ فی اول رکعت بالحمد, انہوں نے پہلی رکعت میں الحمد پڑھی. ٹھیک ہے الحمد کا ذکر ہے. وہ اول آیت من البقرہ تھے اور بقرہ کی ایک آیت بھی پڑھی. ثم قام فی ثانیہ سے دوسری میں کھڑے ہوئے. فقرأ الحمدللہ سورۃ فاتحہ پڑھی. والآیت ثانیہ دوسری آیت بھی پڑھی. ثم رکع فلما انصرف اقبل علینا, پھر رکوع کیا اور مطلب یہ ہے کہ آگے رکوع کیا. فقال ان اللہ تعالیٰ یقول فقرؤوا ما تیسر منہ قال ھذا اسناد حسن. یہ حدیث حسن ہے اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ الحمد جو ہے وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد ہی پڑھتے تھے. پھر اس کا نام سورۃ الحمد ہے جیسا کہ یہ بیزاری میں لکھا ہوا ہے. اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابی آپ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے مقتدی ہوتے تھے. ان سے فرمایا یہی سبع مثانی ہے, یہی سبع مثانی ہے, یہی قرآن عظیم ہے. یہی سبع مثانی یہی قرآن عظیم قرآن ہے نا جی. فاتحہ کی بات ہو رہی ہے. فاتحہ ہے یعنی مقتدی ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا پڑھتے ہیں آپ نماز میں وہ پتہ ہے. تو اس لیے سورۃ فاتحہ جناب اس سے بھی ثابت ہو گئی کہ الحمد. تو اس لیے یہ اب دلیل ثابت ہو گیا قرآن سے اور مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ بھی میں حدیث بعد میں نکال لیں گے. ایسی بات نہیں کوئی حدیث نکال کے بعد میں دے سکتے ہیں. جی یہ صحیح ابن حبان کی ایک حدیث ہے جناب ابن خزیمہ. اس میں ہے حدیث سند اخبرنا ابو طاہر حدثنا ابو بکر حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبۃ عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب. وہ نماز کفایت ہی نہیں کرتی جس میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے, وہ نماز نہیں ہوگی. قل تو میں نے کہا فین کن تو خلف الامام. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں اگر میں امام کے پیچھے ہوں فاخذ بیدی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا پکالا اور آپ نے فرمایا اقرا بیاسی نفس کے یا فارسی, اے فارسی سورۃ فاتحہ کو اپنی جی میں پڑھ. امام کے پیچھے بھی تم ہو تو سورۃ فاتحہ کسی صورت میں تمہیں چھوڑنی نہیں چاہیے. سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. ساری کتابیں وہی نا قابو کرتے رہو. یہاں پہلے جواب دینا ساری کٹھے کر کے رکھ رہے ہیں. آپ کو کتابیں لے کے آنی تھی نا, کتابیں اپنی لے کے آنی تھی تو آپ ساری کو پہلے یہ دے دیں گے. تو ساری کتابیں میں آپ کے پاس ہی بھیج دوں گا. آپ اپنے پاس کتابیں ہیں نا وہ نکال کے ابن خزیمہ نہیں ہے نا, وہ حوالہ دے کے واپس کرتے ہیں. ابھی لے کے جائیں گے. کتابیں ہم سے مانگنی شروع کرتی ہیں ساری. یہ آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کتابیں بھیجیں گے تو ہم کتابیں لے کے آئے نا. آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ٹائم ختم ہو چکا ہے. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه
أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم. ذرا محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے, اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. مولانا صاحب کو سب سے پہلے یہ بیان فرمانا چاہیے کہ فرض کس چیز کا نام ہے اور فرض کے ثبوت کے لیے کس طرح کی دلیل شرعی درکار ہوتی ہے. مولانا کو چاہیے تھا کہ فرض کی تعریف کرتے, لیکن انہوں نے فرض کی تعریف نہیں کی. چاہیے تھا قرآن پڑھتے, حدیث پڑھتے کہ بھی فرض اس چیز کا نام ہے اور اس چیز کے لیے دلیل شرعی آتی چاہیے, پھر اس طرح کی دلیل پیش کرتے تو ہم اس پر غور کرتے. لیکن مولانا نے ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں فرمایا. انہوں نے بغیر فرض کی تعریف کی ہے, کہا جی میں اللہ کے قرآن سے ثابت کرتا ہوں. ہم نے کہا تھا قرآن سے ثابت کرنا ہے, اور ثابت کیا کرنا ہے کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے, ثابت یہ کرنا تھا. لیکن مولانا صاحب نے وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں مقتدی کا ذکر ہی نہیں, اور اس کے بعد مولانا صاحب نے مطلقاً الحمد شریف کی فرضیت کے لیے کس کو پیش کیا؟ جلالین والے کو. جلالین والا اللہ کا نبی ہے, جلالین والا قرآن ہے. حضرت صاحب فرضیت ثابت کرنے کے لیے جلالین نہیں پڑھی جاتی, اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھیے, قرآن کہ کہاں لکھا ہے مقتدی کے لیے سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے, اس کے بغیر اس کی نماز باطل ہے. پھر مولانا یہ آپ نے ابن ماجہ پڑھی, اور آپ نے, مجھے بڑا افسوس ہے, داڑھی آپ کی سفید ہے, لیکن آپ نے بد بیان کی فرمائی. اس کے نیچے لکھا ہے کہ فریضۃ وغیرہ ھذا الحدیث ضعیف. یہ آپ کی بھیجی ہوئی کتاب کے نیچے لکھا ہوا ہے ھذا الحدیث ضعیف. مولانا ضعیف حدیثوں سے فرضیت ثابت نہیں ہوا کرتی. بسم اللہ قبول فرمائیے. دوسرا, آپ نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب پڑھی اور کہا جی بخاری میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے. میں نے مسلم شریف کا صفحہ پوچھا تھا آپ سے, آپ نے فرمایا 169 صفحہ. ذرا آگے بھی پڑھتے نا. سرکار کا فرمان اتنا ہی نہیں, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, بلکہ آگے فسائدن بھی ہے. اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اور کچھ اور نہیں پڑھا. ایک حدیث کے اندر ما تیسر کے لفظ ابو داؤد کے اندر حدیث صحیح ہے, البانی صاحب لکھتے ہیں حدیث صحیح ہے. ایک حدیث کے اندر ما زیادہ کے الفاظ ہیں, مستدرک امام حاکم, ذہبی اور حاکم دونوں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. پتہ چلا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو سورت فاتحہ بھی پڑھے گا, کچھ اور بھی ساتھ پڑھے گا. اور آپ حضرات بھی امام کے پیچھے صرف فاتحہ کے قائل ہیں, کچھ اور کے تو قائل نہیں. پتہ چلا یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے. دوسری دلیل میری کہ یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں, مقتدی کے لیے نہیں, اپنی طرف سے نہیں کہتا. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ارشاد فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی. ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں, موطا امام مالک پڑھ رہا ہوں, امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرما رہے ہیں. پھر آپ نے صحیح ابن خزیمہ پڑھی, صحیح ابن خزیمہ میں سے آپ نے حدیث پڑھی, ہم نے ابن خزیمہ مانگی, آپ نے نہیں دی. حالانکہ یہی حدیث مسلم کے اندر موجود ہے. مسلم کے اندر صاف الفاظ موجود ہے. فقیلہ نے ابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جناب کبھی میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, تو انہوں نے فرمایا تھا اقرأ بہا فی نفسک. حضرت صاحب آپ نے سرکار کا فرمان بیان کیا, میں نے ابن خزیمہ مانگی, آپ نے نہیں پیش کی. لیکن یہ میرے ہاتھ میں ہے, 169 صفحہ ہے, یہ دیکھیے. فقیلہ نے ابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا. آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے دیا, ابن خزیمہ بھیجتے تو ہم اس پر غور کرتے.
یہ مسلم شریف کا درجہ زیادہ ہے یا ابن خزیمہ کا درجہ زیادہ ہے، یہ بھی آپ بیان فرمائیں گے؟ سنیے، آپ نے کہا تھا جو بھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، سورت فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز باطل ہے، سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے۔ حضرت زید بن ثابت صحابی رسول ہے، کاتب وحی تھے، یہ وہ زید بن ثابت ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا عبداللہ بن عباس اس کا جانشین ثابت ہوگا۔ حضرت زید بن ثابت سے پوچھا گیا جناب امام کے ساتھ قرات کرنی ہے، تو فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ کسی قسم کی قرات نہیں، لا نفی جنس کا، نہ فاتحہ کی قرات ہے نہ کسی اور کی۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ یحییٰ بن یحییٰ، امام مسلم کا استاد ہے یحییٰ بن یحییٰ۔ اور یحییٰ بن یحییٰ کون ہے؟ اٹھائیے تہذیب و تہذیب، امام حاکم فرماتے ہیں سمیت تو ابا علی النسابوری، میں نے ابو علی نسابوری سے سنا، وہ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں بڑا سخت پریشان تھا، کنت فی غم شدید، میں سخت غم میں مبتلا تھا، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، خواب کے اندر سرکار نے مجھے ارشاد فرمایا سر الی قبر یحییٰ بن یحییٰ، جا یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جا، واستغفر، وہاں جا کے استغفار کر، سال اور وہاں جا کے سوال کر، تقضی حاجتوں کا، اور تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت امام حاکم فرماتی ہیں ابو علی نشاپوری نے اس کے بعد فرمایا فاصبحت، صبح ہو گئی، ففعلت ذلك، میں نے ایسے ہی کیا، فقضیت حاجتی، میری حاجت بھی پوری ہو گئی۔ تہذیب و تہذیب سے پڑھ رہا ہوں، حافظ علی الاطلاق، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں زید بن ثابت جن کا فتویٰ چلتا تھا، جو صحابی رسول تھے، جو کاتب وحی تھے، آپ ارشاد فرمائیے انہوں نے جو فتویٰ دیا کہ امام کے ساتھ قرات نہیں، تو وہ کیا بنے مسلمان رہے کہ نہیں؟ کافر تو نہیں ہو گئے؟ کیا ان کی نمازیں ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت صاحب ان چیزوں کا جواب کون دے گا؟ صرف زید بن ثابت نہیں، آگے چلیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، موطا امام مالک سے پڑھ رہا ہوں، موطا امام مالک کے اندر صاف حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا جناب امام کے پیچھے قرات کی جائے گی؟ فرمایا نہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہے، یہ وہی عبداللہ بن عمر ہیں جن کی آپ روایت رفع دین کے مسئلے میں بڑی پڑا کرتے ہیں، وہی عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں وہ امام کے پیچھے فاتحہ وہ قرات نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے علامہ وحید الزمان نے ترجمے میں یہ لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سورت فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ اثر بظاہر مؤید ہے حنفیہ کا، یہ اثر بظاہر مؤید ہے حنفیہ کا۔ عبداللہ ابن عمر ہے، صحابی رسول ہیں، اس کے ساتھ زید بن ثابت ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، وہ سب امام کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت صاحب صحابہ کا امام معتبر ہوگا، آپ نے یہ کہہ کر کہ جو بھی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے، آپ نے زید بن ثابت کی نمازیں باطل کی، آپ نے عبداللہ بن عمر کی نمازیں باطل کی، آپ نے جابر بن عبداللہ انصاری کی نمازیں باطل کی، آپ کس کس کی نمازیں باطل کریں گے؟ قرآن تو کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، او لوگوں جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے اس طرح کا ایمان لے کے آؤ، تب تم جنت میں جاؤ گے۔ کیا بات فرض نہ سمجھے؟ حضرت آپ کی کون مانتا ہے؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، آیت تبرک کے لیے سارا قرآن پڑھ گئے، لیکن مسئلہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے، مسئلہ ثابت کرنا ہے قرآن سے، مسئلہ ثابت کرنا ہے نبی پاک کے فرمان سے، لیکن آپ نے جلالین پیش کر دی، جلالین حجت نہیں ہے، اور اس میں مقتدی کا لفظ نہیں، آپ نے ابن ماجہ حدیث پیش کی، وہ میں نے ضعیف ثابت کی، اسی کے نیچے آپ کی نکالی ہوئی کتاب سے، پھر آپ نے ابن خزیمہ پیش کی، میں نے مانگی آپ نے نہ دی، میں نے مسلم کھول کے بتایا یہ نبی پاک کا فرمان نہیں تھا، یہ فرمان تھا صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے کیا فرضیت ثابت ہوا کرتی ہے؟ پھر جو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا اس کا مطلب بھی وہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اقرأ بہا فی نفسک، اے فارسی اور جب تو اکیلا ہو اس وقت فاتحہ پڑھا کر۔ حضرت ابو ہریرہ ہوں، صحابی رسول ہوں، جن کو حافظہ نبی نے عطا کیا تھا، جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، آقا میں آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں لیکن انساہو بھول جاتا ہوں، آقا کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا اپنی چادر بچھا، انہوں نے چادر بچھائی، سرکار نے یوں کر کے اپنا لب پکڑا اور اس چادر کے اندر ڈال کے کہا تم اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر سینے سے لگائی، فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، مجھے اللہ کی قسم ہے اس کے بعد میں کچھ بھولا نہیں۔ ابو ہریرہ نبی پاک سے سن کے حدیث بیان کریں، انما جعل الامام لیؤتم بہ،
امام بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا, اور امام جب قرآن پڑھنا شروع کرے چپ کر جاؤ. سرکار کا فرمان ہے. 6 بجے پڑھنی. مولانا نے اتنی روایتیں پڑھی ہیں, اصل میں آپ کو صحیح امام ترمذی حدیث نقل کرنے کے بعد اس کی صحت کو بیان کر رہے ہیں. پھر آپ نے کہا تھا جی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت صاحب آپ کو چاہیے تھا بیان کرتے فرض کس چیز کا نام ہے. پھر آپ نے اس کے لیے حدیثیں صحیح پڑھنی تھی. قرآن تو آپ پیش نہ کر سکے. حدیث بھی کون سی پڑھی؟ ضعیف. ابو داؤد کی ضعیف حدیث. یہ آپ ہی کے بزرگ ہیں ناصر الدین البانی, انہوں نے ابو داؤد کی صحیح حدیثیں الگ کی ہیں, ضعیف الگ کی ہیں. صاحب دیکھ لیجئے, اس پہ صاف لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. یہ ابو داؤد کی دونوں حدیثیں جو آپ پیش کرتے ہیں ضعیف ہے. حدیث دیکھ لیجیے.